ہو گیا، چھوڑ دو۔ وہ لائٹ بھی چالو کرو، جاؤ نیچے والی پیچھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ عنوان ہے سورۃ الکوثر۔ سورۃ الکوثر کی تفسیر دیکھیں گے۔ جیسا کہ اس رمضان کے مہینے میں ہم سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تفسیر دیکھیں، اس سے پہلے کے درسوں میں آج سورۃ الکوثر، جسے عام طور پر انا اعطینا کل کوثر، انا اعطینا کے نام سے مشہور ہے، ہم سب پڑھتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا میسیج دے رہا، کیا سمجھانا چاہ رہا، یہ کچھ باتیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے آج میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں یہ قرآن کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک چھوٹی صورت ہے، جیسا کہ انا اعطینا بھی اور والعصر بھی اور سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، یہ سب چھوٹی صورتوں میں سے ہیں۔ یہ سب کیا ہے، تین تین آیتوں والی صورتیں ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تین ہی آیتیں۔ پھر اسی طرح قل هو اللہ احد، یہ بھی چھوٹی صورتوں میں سے ہیں، 4 آیتیں ہیں۔ لیکن انا اعطینا تمام چھوٹی صورتوں میں بھی چھوٹی صورت ہے، اس میں الفاظ کم ہیں۔ والعصر میں الفاظ زیادہ ہیں، لیکن انا اعطینا میں اور بھی الفاظ کم ہیں، جیسا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ٹھیک ہے، اب یہ صورت جو مکی ہے یا مدنی ہے، اس پر اختلاف ہے علماء کا، یعنی مکی اور مدنی کا مطلب کیا ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے وقت جو صورت نازل ہوئی ان کو مکی صورت کہا جاتا، اور مدینہ آنے کے بعد یعنی ہجرت کے بعد جو صورت نازل ہوئی ان کو مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ لیکن اب دیکھیں اس صورت کا شان نزول کیا ہے، یعنی شان نزول کا مطلب یہ صورت کب اتری، کیوں اتری، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں بہت ہی بہترین بات اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ دیکھیے، پہلے میں بیک گراؤنڈ سمجھاتا ہوں، کون سا ہے بیک گراؤنڈ، کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اور لڑکوں کے پیدا ہونے کو باعث فخر سمجھا جاتا تھا، یعنی لڑکا ہے تو یہ فخر کی نشانی علامت ہے، لڑکی ہے تو چہرہ چھپا کے لوگ پھرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دعوت دین کا کام بھی کر رہے تھے۔ مکی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کا کام کر رہے، اور اکثر علماء جو کہتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے اس لیے
کہ مکی دور میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کا کام کر رہے اور مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے، مذاق اڑا رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے روکنے کی طرح طرح کی کوششیں، طرح طرح کی پلاننگز کیے جا رہے ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانا، کچرا ڈالنا، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تو اونٹ کی اجڑی لا کے رکھ دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق اڑانا، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، اس طرح، اور کاہن، نجومی، اس طرح کے القاب دینا، ایسا بہت ساری تکلیفیں دے رہے۔ دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو اسلام قبول کرے ان لوگوں کو بھی مذاق اڑانا، تکلیفیں دینا، اور اس معاشرے کے جو کمزور لوگ ہیں، غلام جو ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، ان کے اوپر تو اور زیادہ ظلم و زیادتی کرنا، مارنا، پیٹنا، یہ تمام چیزیں اس دور میں ہو رہی ہے۔ تو ایسے دور میں ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لڑکیاں تھیں ان کو طلاق بھی دیا گیا۔ ایسے ہی دور میں جس میں لڑکوں کا پیدا ہونا باعث فخر اور لڑکیوں کے پیدا ہونے کو ایک کیا سمجھا جاتا تھا کہ چہرہ چھپا کے یعنی پسند ہی نہیں کیا جاتا تھا، ایسے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لڑکے پیدا ہوئے، تینوں لڑکوں کا انتقال ہوا ایک کے بعد ایک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کا بھی کام کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لڑکیاں تھیں ان کو طلاق بھی ہو گئی، اور جو لڑکے پیدا ہو رہے ایک کے بعد ایک سب کا انتقال ہو رہا۔ اب جو سب سے چھوٹے لڑکے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا لڑکا جب عبداللہ پیدا ہوئے اور کچھ ہی دن کے بعد ان کا بھی انتقال ہوا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا بچہ، جب بیمار تھا، آخری سانسیں لے رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا لیے اور اللہ سے دعا بھی کر رہے، اسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا لڑکا عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ تو ایسے حالات میں مکے کے مشرکین کو جب یہ معلوم ہوا کہ دیکھو یہ جو محمد ہے، یہ جو دعوت دین ایک اللہ کی طرف بلاتے ہوئے اسلام کی طرف بلا رہا ہے، اس کا تو اب ایک لڑکا بھی نہیں ہے، یعنی کوئی لڑکا نہیں ہے، مطلب اب اس کی کوئی نسل نہیں ہے آگے، یہ تو دم کٹا ہے۔ اس طرح مذاق اڑاتے ہوئے مشرکین مکہ خوشی منانے لگے، مکہ کے مشرک خوشی منانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے بیٹے کے انتقال کے بعد۔ تو اب سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف تو تکلیف، اتنی تکلیفیں جو ہو رہی ہے، ان تکلیفوں میں پھر یہ تکلیف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال، جو آخری بیٹا تھا اس کا بھی انتقال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، بہت غم ہوا۔ تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ اس سورت کو نازل کیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تب یہ سورت نازل ہوئی۔ کیوں؟ دیکھیے، انا اعطیناک الکوثر، ترجمہ اگر مختصر ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر اور بہت کچھ خیر کثیر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بول رہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھے کوثر دیا، انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھے کوثر دیا ہے، فصلی لربک وانحر، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، ان شانیک هو الابتر، یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ لاوارث، ابتر کسے کہتے ہیں؟ ابتر جس کو لاوارث، جس کا کوئی بیٹا نہ ہو، اور عام طور پر جس کے پیچھے کوئی نہ ہو، اور جسے دم کٹا، حقیر، ذلیل کرنے کے لیے یہ لفظ عرب کے لوگ استعمال کرتے تھے۔ ابتر لفظ کب استعمال کرتے تھے؟ کسی کا مذاق اڑانا ہو اور کسی کی نسل نہ ہو، جس کے پیچھے کوئی نہ ہو، تو اس کو حقیر اور ذلیل کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ اب مکے کے مشرکین کو ایک خوشی یہ بھی ہوئی کہ دیکھو یہ جو محمد، یہ جو دین لے کر آیا ہے، ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہے، یہ تو فیل ہونے والا ہے، اس کا مشن فیل ہی ہونے والا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے نا۔ اگر اس کی کوئی اولاد ہوتی تو اس کے انتقال کے بعد اس کی اولاد اس مشن کو لے کے آگے بڑھتی اور کام کو آگے بڑھاتی، لیکن اس کا کوئی ہے ہی نہیں، جو تھا بیٹا وہ مر گیا، 3 بیٹے ہوئے، 3 کے 3 بھی مر گئے، تو دیکھو اس کا مشن تو فیل ہونے والا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے، ہاں اس کا کوئی نسل ہی آگے بڑھنے والا نہیں ہے، اس لیے وہ یہ باتیں بولتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کیا اور اس میں کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے ہم نے کوثر عطا کیا۔ اب یہ کوثر کیا ہے انشاءاللہ میں آگے آپ لوگوں کے سامنے بات رکھوں گا۔
اب یہاں ٹھہر کے ایک اور بات بھی سمجھیں، وہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دین کا کام کر رہے 7 نبوی میں 7 سال کے بعد شیب ابی طالب میں 3 سال تک گزرنا پڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ بائیکاٹ کیا گیا تھا، سوشل بائیکاٹ کیا تھا مکے کے مشرکین نے، جتنے بھی اسلام قبول کرے ان تمام لوگوں کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کوئی بات نہیں کریں گا، ان کو کوئی لین دین نہیں کریں گا، ان کے ساتھ شادی بیاہ نہیں، کچھ بھی نہیں، چلو ان کو یہاں سے نکال دو۔ سوشل بائیکاٹ بالکل الگ تھلگ 3 سال ایک گھاٹی میں رہنا پڑا صحابہ کو۔ اس میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کو بھی رہنا پڑا، کیونکہ چاچا سپورٹ کر رہے تھے، حالانکہ چاچا اسلام قبول نہیں کرے لیکن اللہ کے رسول کا سپورٹ کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول کے چاچا بھی اللہ کے رسول کے ساتھ تھے۔ اور ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے چاچا جتنے دن زندہ تھے اتنے دن جسمانی تکلیف کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، کیونکہ ایک ہاتھ ہے اللہ کے رسول کے پیچھے، ایک سپورٹ ہے، یہ سوچ کے اللہ کے رسول کو جسمانی تکلیف کوئی نہیں دیے تھے۔ لیکن جیسے ہی وہ 3 سال مکمل ہوئے، بائیکاٹ ختم ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آ گئے، تو وہ 3 سال گھاٹی میں رہنے کی وجہ سے بیمار ہو کے ایک تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوا، دوسرا چاچا کا بھی انتقال ہوا۔ بہت بڑا غم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت، جو کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سپورٹ کرتی تھی اللہ کے رسول کو اور چاچا بھی سپورٹ کرتے تھے، تو 2 بڑے سہارے جو تھے سپورٹ کرنے کے، ان دونوں کا انتقال ہوا، تو اللہ کے رسول بہت غم میں تھے۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ذہنی کشمکش سے، اس ذہنی تکلیف سے نکالنے کے لیے ایک چیز عطا کرا تھا، وہ ہے معراج کرایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ، جو شب معراج کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ وہ معراج اس وقت ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا اور بیوی کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غم میں تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ معراج کرایا ذہنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے۔ تو اب بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا، اب بھی جو تکلیف ہے اس تکلیف سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ آیتیں نازل کرا۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی۔ غشی طاری ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ جب قرآن نازل کرتے وقت کئی طرح کے کیفیات ہوتے، اس میں سے ایک کیفیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی یعنی ایک نیند، ایک اونگ کی کیفیت طاری ہوتی۔ اور اگر اللہ کے رسول کے بازو میں کوئی بیٹھے ہوئے ہوتے، اللہ کے رسول کسی کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہوتے، یا کسی کے پیر پر اپنا پیر، کسی کے ران پہ اپنا ران رکھے ہوئے اگر ہوتے، تو ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی بہت بھاری وزنی چیز کوئی آ کے گری ہے، اسے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے، ایسا ہوتا جب قرآن اترتا اس وقت۔ اور اگر اللہ کے رسول کبھی اونٹنی پر ہوتے، اس وقت اگر قرآن اترتا، قرآن کی آیتیں اترتی، اونٹنی چلنے کی طاقت نہیں رکھتی، ایسا محسوس ہوتا شاید اونٹنی اب بیٹھ جائے گی، وہ طاقت نہیں سنبھال سکتی، اتنا زیادہ وزن ہو جاتا۔ تو جب بھی قرآن اترتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیات طاری ہوتے۔ اور سخت سردی کے موسم میں بھی اللہ کے رسول کے چہرے پہ پسینے آ جاتے ہیں، جب قرآن اترتا تو پسینے آ جاتے، اللہ کے رسول بار بار پسینے پہنچتے، تو یہ قرآن اترتے وقت کی کیفیات تھی۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی، کچھ ہی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولے اور بولے، اے صحابہ میرے اوپر آج کچھ آیتیں اتری ہیں، میرے اوپر آج ایک سورت نازل ہوئی ابھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی وہ آیتیں ہیں، انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ جو انا اعطینا کل کوثر ہے، کوثر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ ایک نہر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ تو بہرحال ہم کو کیا سمجھ میں آیا؟ دیکھو ایک صورت ہے، ایک سورہ اتر رہا ہے، وہ کیسا اتر رہا، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے پیچھے حالات کیا ہے، کون سے حالات میں اللہ تعالیٰ کیسے قرآن اتارتا، یہ ہم لوگوں کو سمجھ میں آیا اتنی دیر، ٹھیک ہے۔ اب یہ قرآن کے آیتوں کا ترجمہ کیا ہے انشاءاللہ یہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح ہم لوگوں کو قرآن سمجھنا ہوگا۔ اچھا، اب ایک بات یہ بھی آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عرب کا جو اس وقت کا زمانہ تھا، جو قرآن اترتے وقت کا زمانہ، وہ شعر و شاعری کا زمانہ تھا۔ عرب شعر و شاعری میں ماہر تھے، اور ایسے ماہر تھے کہ کچھ
شاعروں کے بارے میں جو کہ مکے کے مشرک ہی تھے لیکن شاعر تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر وہ شاعر کبھی کوئی شعر کہتا، کبھی کچھ اشعار کہتا، اس وقت اگر تمہارے پاس قلم نہ ہو تو تم اپنے تلوار سے اس کے اشعار کو لکھو، اور لکھنے کے لیے سیاہی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اپنے جسم کو کاٹو اور اپنے جسم سے، اپنے رگوں سے نکلنے والے خون سے تو بھی اس کے الفاظ کو لکھو، لیکن لکھو، کیونکہ اس کی اشعار اتنے قیمتی، اتنے بہترین ہوتے تھے۔ مکے کے مشرکین کے، اس زمانے کے عرب کے شاعروں کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ ان کی شاعری اتنی بہترین کہ اگر لکھنے کے لیے سیاہی نہیں ہے تو خون سے لکھو، قلم نہیں ہے تو تلواروں سے لکھو، لیکن ان کے اشعار کو جانے مت دو۔ اور کچھ شاعروں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی زبان سے کبھی کوئی اشعار نکلتے، کوئی الفاظ نکلتے، زندگی میں دوبارہ وہ الفاظ کے ساتھ وہ شاعری نہیں بولتے، یعنی اتنے مشہور شاعر تھے، ایک لفظ ایک مرتبہ استعمال کرے تو وہ لفظ دوبارہ استعمال نہیں کرتے، ایسے شاعر تھے۔ تو اس زمانے میں قرآن بھی جو اترا وہ بھی اشعار کی شکل میں ہی اترا، شاعری کی شکل میں اترا، جیسا کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 3 آیتیں ہیں۔ تو اس زمانے میں جو مشہور 7 قصیدے جو تھے، 7 جو بڑے مشہور شاعر تھے، ان کے قصیدے لکھ کر خانہ کعبہ کی دیواروں پہ لٹکا دیا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کی حفاظت کی جو ایک کمیٹی تھی، وہ کمیٹی طے کرتی تھی، کوئی شاعر اگر کوئی قصیدہ لکھ کے لے کے آتا، کوئی شاعری لکھ کے لے کے آتا، لکھنے کے بعد وہ چیلنج کرتا، دیکھو اس کا جواب کوئی دے سکتا کیا، میری شاعری ایسی ہے، میں نے جو شاعری لکھی اس کا کوئی جواب دیتا تو بولو۔ اب اس چیز کو وہ کمیٹی طے کرتی، ہاں بھائی یہ بہترین اشعار ہے، تو پھر وہ اشعار خانہ کعبہ پر لٹکا دیتے۔ ایسے 7 قصیدے لٹکائے ہوئے تھے اس زمانے میں، جس کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ اسی زمانے میں یہ آیت بھی نازل ہوئی، یہ صورت بھی نازل ہوئی۔ تو ایک صحابی کیا کرے، انا اعطیناک کو بھی لکھے اور خانہ کعبہ کی دیوار پہ چپکا دیے، اور نیچے لکھے کہ اس کا بھی اگر کوئی جواب دینا ہے تو دے دو، کیونکہ 3 آیتیں ہیں، 4تھی آیت وہاں پر فٹ کرنا ہے، 4تھی آیت لکھنا ہے، اگر جواب دینا ہے تو اس میں 4تھی آیت کون سی فٹ ہو سکتی ہے، آپ کیا بنا کے لکھ سکتے ہیں، لکھو۔ یہ چیلنج تھا۔ تو لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن کسی کے پاس جواب دینے کے لیے جواب نہیں مل رہا، حالانکہ اس زمانے میں ایسے مشہور اشعار لکھنے والے شاعر جن کے بارے میں ابھی بولا، لیکن ایسے شاعر بھی اس کا جواب دینے کے لیے، وہ 4تھا لائن بنانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کئی دن ہو گئے، کئی دن گزر گئے، سوچتے رہ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد کسی نے نیچے ایک لائن ایڈ کر دیا، ایک، جیسا کہ انا اعطیناک الکوثر ایک لائن میں آ گیا، نیچے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب 4تھی لائن بنانا ہے۔ اب 4تھی لائن بنانے کے لیے ایک شاعر کئی مہینوں کے بعد سوچ کے ایک لائن لکھ دیا۔ لوگ جا کے جب دیکھے، ارے کیا بنا دیا، اتنے دنوں سے ہم لوگ سوچ رہے، لائن بنانے کی، ایک لفظ لکھنے کی ہم کوشش کر رہے لیکن جم ہی نہیں پا رہا ہے، لیکن یہ کون سا آدمی ہے جو لکھ دیا، بول کے جا کے دیکھے تو اس میں لکھا ہوا تھا واللہ ما ھذا کلام البشر، وہ لکھ دیا۔ مطلب کیا ہے اس کا، اللہ کی قسم، واللہ ما ھذا کلام البشر، یہ کلام بشر کا نہیں، بشر کا مطلب انسان کا نہیں ہو سکتا۔ اب جب جمانا ہی تھا تو کیا جمع کے، اس لائن کو جمع کے لکھ دیا۔ اشعار کیا لکھا کہ یہ 3 لائن کے بعد، یہ 3 آیتوں کے بعد ایک اور آیت لکھنا ہے، لیکن نہیں لکھ سک رہے کیونکہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اللہ کی قسم یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ لکھ دیا شاعر۔ تو اسی لیے قرآن میں چیلنج بھی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ بار بار جو چیلنج کر رہا، اگر آپ سچے ہیں اس بات میں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے سیکھ کے آئے یا کہیں سے کاپی کرے، کوئی آ کے ان کو بتاتا سکھاتا تو یہ سیکھ لیے، اس طرح کی بات بول رہے، تو یہ قرآن کا چیلنج قرآن میں کئی جگہ پر ہے، آپ اس جیسی ایک کتاب بنا کر لے کے آؤ۔ نہیں بنا سکتے، ایک سورت ہی بنا کے لے کے آؤ، ایک سورہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ تو آخر میں چیلنج یہ بھی دے دیا، سورت نہیں بنا سکتے، کم از کم ایک آیت ہی ایسی بنا کے لے کے آؤ۔ قرآن میں جو آیتیں ہیں ایسی ایک آیت ہی بناؤ، یہ قرآن کا چیلنج ہے۔
اور ایسا چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم اکیلے نہیں، پوری دنیا والے سب کے سب مل کر قرآن کی ایک آیت بنا کر لے کے آؤ، قرآن جیسی آیت ہے ویسی ایک آیت بنا کر لے کے آؤ۔ بولا کیوں بولا ہوں گا اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ قرآن اس زمانے میں جو اشعار اور شاعری بولنے والے بڑے سے بڑے ماہرین تھے، وہ لوگ جب قرآن کی ایک آیت، وہ بھی چھوٹی آیت، انا اعطیناک جیسی ایک آیت نہیں بنا سکے، تو پھر ایسی قرآن کی آیت، ایسی قرآن میں جیسی آیتیں ہیں ویسی آج تک بھی کوئی نہیں بنا سکا۔ تو یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی دلیل یہی ہے کہ اس کے جیسی آیت، اس کے جیسے الفاظ کوئی انسان بنا نہیں سکتا۔ تو اس زمانے میں بھی نہیں بنا سکے۔ تو بہرحال یہ تمام باتیں سننے کے بعد چلیے اب انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے تجھے کوثر عطا کیا، یقیناً ہم نے تجھے کوثر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو بول رہا ہے کہ ہم نے تجھے کوثر دیا۔ یہ کوثر کیا ہے؟ یہ کوثر کیا ہے؟ کوثر دیا بول رہا، تو یہ کوثر کیا ہے؟ کوثر کا جو مطلب ہوتا ہے، اس کے تقریباً علماء 16 مطلب بیان کرے، لیکن ان میں سے دو تین چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ کوثر سے مراد ایک تو حوض کوثر بھی ہے، ایک تو نہر کوثر بھی ہے، ایک تو خیر کثیر بھی ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیر کثیر عطا کیا۔ یہ ہے کوثر کا مطلب، خیر کثیر۔ کوثر کا مطلب خیر کثیر کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں بھی خیر کیسے ملا؟ اللہ تعالیٰ کیسے دیا؟ اب اس کے لیے کچھ حدیثوں پر غور کرنا ہوگا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھلائی کی بات بتانے والا بھلائی کرنے والے کے برابر ہے۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے، بھلائی کی بات یعنی اچھی بات بتانے والا اچھا عمل کرنے والے کے برابر ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو ایک اچھی بات بولے کہ بھائی نماز پڑھ لو، نماز کے بارے میں آپ اس کو سمجھائے، نماز کو لے کے چلے گئے، آپ کی وجہ سے اگر وہ بے نمازی نماز پڑھنے والا بن گیا تو اب زندگی بھر وہ جتنی نمازیں پڑھیں گا اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملیں گا، اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام ثواب جو اس کو نماز پڑھنے پر ابھارا، نماز کی دعوت دیا، نمازی بنانے کا ذریعہ بنا، اس کو بھی ثواب ملتا۔ اب اس کے ذریعے سے پھر کتنے لوگ نمازی بنیں گے، ان سب کا اجر ثواب پہلے سب سے کون بتایا اس کو ملتا۔ تو یہی دعوت دین کا فائدہ ہے کہ جو بھی دعوت دین کا کام کرتے، جو بھی تم اصلاح کرنے کی کوشش کرتے، جو بھی نیکی کی طرف بلاتے، تمہاری بات پر جتنے لوگ سیکھ کے عمل کریں گے ان سب کا ثواب تم کو بھی ملیں گا اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس لحاظ سے ہم لوگ آج دنیا میں جتنے بھی نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، زکوٰۃ دے رہے، حج کر رہے، شراب سے بچ رہے، برائیوں سے بچ رہے، نیکی کے کام کر رہے، غریبوں کی مدد کر رہے، ماں باپ کی خدمت کر رہے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے، ظلم سے بچ رہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، یہ تمام خیر کے کام جو ہم کر رہے، سب سے پہلے ہم کو بتانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم دنیا میں جتنے بھی مسلمان نیکی کے کام کریں گے ہم کو تو ان نیکیوں کا ثواب ملیں گا، لیکن ہم تمام لوگوں کے ثواب کے برابر ثواب کس کو ملیں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے خیر کثیر۔ دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر کثیر، جتنے لوگ جتنی نیکیاں کریں گے ان تمام نیکیوں کا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا ہے۔ پھر اسی طرح قیامت کے دن بھی، مرنے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر کثیر ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، قیامت کے دن تمام اولاد آدم کے اللہ کے رسول سردار بنائے جائیں گے۔ پھر اسی طرح میں سب سے پہلے خبر سے نکلوں گا، میری خبر سب سے پہلے پھٹے گی، یہ اعزاز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پھر اسی طرح جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھولوں گا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اعزاز ہے۔ پھر اسی طرح قیامت کے دن سفارش بھی کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، حالانکہ تمام انبیاء ہے لیکن ان تمام کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، سفارش کا موقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں گا۔ تو پھر یہ تمام خیر جو قیامت کے دن ملنے والا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں گا۔ تو اس سے بھی کیا معلوم ہوا؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیر کثیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہاں پر دینے کا جو وعدہ کیا، یہ ہے کوثر کا مطلب۔ انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے تجھے کوثر
دیا ہے، یہ خیر کثیر دیا ہے، یہ خیر کثیر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آخرت میں بھی دینے والا ہے۔ پھر اسی طرح حوض کوثر، اس کے کئی جو ترجمے کیے ہیں، حوض کوثر یعنی خیر کثیر کا مطلب جو ہے، کوثر کا مطلب جو ہے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، یہ جو قرآن ہے، قرآن بھی خیر کثیر ہے، خیر جس میں ہے، قرآن میں پورا کا پورا خیر قرآن میں ہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن دیا، اس کا مطلب یہ بھی خیر کثیر ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی خیر کثیر ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ مکے کے مشرک جو مذاق اڑاتے ہوئے بول رہے کہ دیکھو اب اس کی تو کوئی نسل ہی باقی نہیں رہی، اس کا تو بیٹا بھی مر گیا، لیکن اس کی جگہ اللہ تعالیٰ روحانی بیٹے ایسے دے دیے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں، عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں، یہ بھی تو خیر کثیر ہے، تمام امت خیر کثیر۔ اور سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہونے سے اس کا مشن رک جائے گا، یہ سوچنا غلط ہے، کیونکہ اس کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے روحانی بیٹے دیے، تو یہ خیر کثیر ہے۔ تو اس طرح علماء کئی ترجمے کیے، خیر کثیر سے مراد صحابہ بھی ہے، خیر کثیر سے مراد قرآن بھی ہے، خیر کثیر سے مراد یہ امت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس طرح خیر کثیر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ حوض کوثر، اللہ تعالیٰ حوض کوثر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، یہ کیا ہے حوض کوثر؟ جو ایک حوض ہے، اور اس حوض پر ستاروں کے مانند پیالے ہیں، گلاس لٹکے ہوئے ہیں، برتن ہے، اور اللہ تعالیٰ صرف وہ حوض پر بیٹھنے اور ان پیالوں سے امت کو پانی پلانے کا جو موقع دے گا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا، اور وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے جام کوثر جو پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ حوض کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان کے ستاروں کے مانند پیالے لگے ہوئے ہیں، اور اس کے کنارے سونے کے ہیں، جو حوض کے کنارے ہیں وہ سونے کے ہیں، اور پانی اس میں موتیوں پر چلتا ہے، جو حوض میں پانی ہے وہ موتیوں پر چلتا ہے، اور اس کا جو پانی ہے یعنی جو جام کوثر ہے وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، اور اس کو ایک گھونٹ جو بھی پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں ہوگی۔ یہ ترمذی میں، صحیح مسلم میں یہ روایتیں موجود ہیں۔ تو بہرحال حوض کوثر بھی اس سے مراد ہے۔ تو ہم جب بھی انا اعطینا کل کوثر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً ہم نے تجھے کوثر دیا ہے۔ کوثر سے مراد یہ تمام چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر دیا، وہ حوض کوثر بھی دیا، اور خیر کثیر بھی دیا، وہ خیر کثیر دنیا میں بھی دیا، وہ خیر کثیر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا، سمجھا رہا، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تجھے خیر کثیر دیا ہے۔ اچھا، اب خیر کثیر تجھے مل گیا، کوثر تجھے مل گیا، اب تیرا کام کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ بول رہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، بس تو اب کیا کر، اب تیرا کام کیا ہے؟ اللہ کے لیے نماز پڑھنا ہے اور اللہ کے لیے قربانی دینا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ جب بھی انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس نعمت پر انسان کو نماز پڑھنا ہے اور قربانی دینا ہے۔ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے، نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ شکریہ ادا کرنے کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ نماز ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی کوئی بھی نعمت ملتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی بھی کوئی خوشی ملتی، خوشی کی خبر سنتے، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جاتے، سجدہ کرتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی بھی کوئی آندھی طوفان، کوئی مشکل پریشانی آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں چلے جاتے اور نفل نمازیں پڑھتے۔ تو کیا معلوم ہوا اس سے بھی؟ جب بھی انسان کو خوشی ملے تو نماز پڑھنا ہے، پہلے نماز پڑھنا اور قربانی۔ دیکھو، بدنی عبادت نماز ہے، مالی عبادت قربانی ہے، دو طرح کی عبادتیں ہیں، بدنی عبادت ہے، اور عبادتیں اصل میں تین طرح کی ہیں، جس میں ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں تین طرح کی عبادتیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اتحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اتحیات ایک تو زبانی عبادت ہے، دوسری جسمانی عبادت ہے، تیسری مالی عبادت ہے۔ تین طرح کی عبادتیں ہیں۔ زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، یہ زبانی عبادت،
اور جسم سے اللہ کی عبادت کرنا، نماز وغیرہ پڑھنا، یہ جسمانی عبادت، مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ مالی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب اس آیت میں انا اعطینaa میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہا کہ فصلی لربک ونحر، رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ تو بدنی عبادت بھی ہے اس میں نماز، مالی عبادت قربانی ہے۔ تو اس سے بھی کیا معلوم ہوا؟ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ وہ حدیث سے بھی ہم کو دلیل ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب راتوں کو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تو پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہے اللہ کے رسول آپ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، تو آپ اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیے؟ جب اللہ تعالیٰ میرے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیا تو کیا عائشہ میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہ کروں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں بولے۔ تو آج ہم کو بھی کتنی نعمتیں ملی، چاہے وہ مال کی شکل میں، گھر کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، جو بھی نعمت ملی، نعمت ملنے کے بعد اترانا نہیں، نعمت ملنے کے بعد گھمنڈی نہیں بننا، تکبر نہیں کرنا، نعمت ملنے کے بعد گناہ نہیں کرنا، بلکہ نماز پڑھ کے اللہ کا شکریہ ادا کرنا، قربانی دے کے اللہ کا شکریہ ادا کرنا۔ چاہے اب وہ آپ شکریہ ادا کرتے ہوئے کوئی جانور ذبح کر کے غریبوں کو تقسیم کرے، یا عقیقہ جب کرتے ہیں اولاد دیا تو وہ بھی ایک شکریہ ہے، تقسیم کرتے ہیں غریبوں کو کھلانا۔ پھر اسی طرح کسی کے لیے راشن کا انتظام کرنا، غریبوں کی کوئی سی بھی مدد کرنا، یعنی مالی عبادت ہے، سمجھو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نعمت ملنے پر۔ لیکن اس کی جگہ جو لوگ اولاد ملے تو ناشکرے بنتے ہوئے ناچنا گانا، پارٹیاں کرنا، برتھ ڈے منانا، یہ تمام چیزیں جو کرتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں تو گانے بجانے لگاتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی والے کام کرتے ہیں، تو یہ پھر کیا ہو گیا؟ ناشکراپن ہوا۔ اللہ نعمت دیا تو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نماز پڑھو اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، قربانی کرو، یہ اصل میں کرنے کا کام ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ نعمت جو دیا، ایک تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، رسول بنایا، آسمانی کتاب اللہ تعالیٰ دیا، نازل کیا، پھر دنیا میں عزت سے نوازا، دشمنوں سے حفاظت بھی کرا، اور حوض کوثر بھی دیا، خیر کثیر بھی دیا۔ تو اب آپ کا کام کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں آپ کو دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے نماز پڑھو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو ہم کو بھی جو بھی نعمت ملتی ہے ہم بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نماز پڑھنے والے بنیں اور قربانی کرنے والے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد تیسری آیت جو ہے ان شانئک ھو الابتر، یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ ابتر کا مطلب جس کو تمام خیر سے محروم کر دیا گیا، اور شانی کا مطلب ہوتا ہے نبی سے بغض اور نفرت کرنے والا۔ اب نبی نہیں ہے، یعنی اس زمانے میں نبی سے نفرت کرنے والے، بغض کرنے والے منافقین تھے اور مشرک تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ حسد رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے۔ تو اب نبی نہیں ہے تو ہم کیا کرنا؟ ہم اگر سچے مسلمان ہیں تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کریں اللہ تعالیٰ کے بعد۔ لیکن آج اللہ کے رسول نہیں ہے تو محبت اللہ کے رسول کی باتوں سے، اللہ کے رسول کے حدیثوں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے ہم کو محبت ہونا۔ آج بھی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے کوئی بغض رکھتا ہے، اللہ کے رسول کے حدیثوں سے بغض رکھتا ہے، اللہ کے رسول کے حدیثوں پر عمل نہیں کرتا، سنتوں پہ عمل نہیں کرتا، تو پھر یہ بھی اس زمانے کے منافق اور مشرک کی طرح ہی ہے۔ وہ اللہ کے رسول زندہ تھے تو بغض رکھتا تھا، آج اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، عمل ہے، سنت ہے، اس سے بھی بغض رکھ رہا، تو پھر یہ بھی منافقوں والا عمل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا کہ آپ کا نام ہی باقی رہے گا، آپ کا جو یہ لوگ مذاق اڑا رہے، آپ کا دشمن جو ہے وہ لاوارث ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بول رہے کہ آپ لاوارث ہے کیونکہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا، آپ کو بول رہے کہ آپ لاوارث ہے۔ نہیں، اصل میں یہ جو دشمن ہے آپ کے، یہی لاوارث ہے، اور بے نام و نشان تو یہی تمہارے دشمن رہیں گے۔ آپ کا نام تو روشن ہوگا، آپ کا نام روشن کریں گے ہم، لیکن تمہارا مذاق اڑانے والے کا نام روشن نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا۔ اب آپ سوچو، جب جو تسلی دیا اللہ تعالیٰ انا اعطیناک کی شکل میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمانے میں مذاق اڑانے والے دشمنوں میں مشہور نام ابو لہب کا، ابو جہل کا، بڑے بڑے مکے کے مشرک تھے،
آج اگر ہم دیکھیں گے ابو لہب کا نام کوئی لیتا ہے؟ ابو جہل کا نام کوئی لیتا ہے؟ نہیں لیتا۔ اگر لیتے بھی ہے تو ادھر ادھر جا کے ہم ہی مسلمان لیتے ہیں، وہ بھی اس کے تعریف میں نہیں لیتے، ضرورت پڑتا ہے تو یہ دشمن ہے بلکہ دشمنی کی شکل میں اس کا نام لیتے ہیں، لیکن اس کی تعریف کرتے ہوئے کوئی نام نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا، نہیں نہیں اے محمد، آپ کا نام ہی روشن ہونے والا، آپ کا جو دشمن ہے آج مذاق اڑا رہا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو آج ابو لہب کا نام کوئی نہیں لیتا، لیکن آج دیکھیں گے ہم پوری دنیا میں کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، جتنا نام ایک مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھتا ہے، اپنے نام کے آگے محمد رکھا یا بعد میں رکھا یا اپنا نام ہی محمد رکھ لیا، ایسے لوگ پوری دنیا میں ملیں گے۔ جتنا نام محمد کا مسلمان رکھتے ہیں اتنا نام دنیا میں کوئی بھی کسی اور کا نہیں رکھتا۔ عیسائی بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ہو یا پھر ان کے بڑے بزرگ جتنے بھی ہیں ان کا نام نہیں رکھتے، یہودی بھی نہیں رکھتے، اور یہ جتنے بھی ہندو لوگ ہیں دوسرے مذہب کو ماننے والے ہیں، کوئی بھی اپنے ماننے والوں کا اتنا نام نہیں رکھتے جتنا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیسے روشن ہوگا؟ آج ہم دیکھتے ہیں یہاں اذان ہوئی، تھوڑا آپ آگے جائیں گے 5-10 منٹ کا فرق ہوگا، دوسرے علاقے میں جائیں گے وہاں اذان ہوگی، وہاں نماز ہوگی، پھر اس کے بعد اور تھوڑا جائیں گے، اور آپ صرف یہاں سے اپنے زیادہ تر لوگ جو دبئی اور سعودی جاتے ہیں ان سے بھی اگر پوچھیں گے تو 2-2.5 گھنٹے کا فرق ہے، تو 2-2.5 گھنٹے کے بعد وہاں اذانیں ہوں گی، پھر اس سے اور تھوڑا ادھر جائیں گے تو یہاں پر پاکستان ہے، وہاں ایک آدھا گھنٹے کا فرق ہوگا، اور تھوڑا آگے جائیں گے امریکہ وغیرہ چلے جائیں گے تو 12 گھنٹے کا ایسا فرق ہوگا۔ ایسا یعنی الگ الگ علاقوں میں کوئی وقت ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں آپ اگر دیکھیں گے پوری دنیا میں یہاں ایک جگہ اذان ختم ہوگی دوسری جگہ اذان شروع ہوگی، دوسری جگہ ختم ہوگی تیسری جگہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر اذان میں اذان دینے والا اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوری دنیا میں ہمیشہ کہیں نہ کہیں لیا جا رہا، اذان میں بھی لیا جا رہا، ایسی تقریریں بھی ہوتی ہیں، ہر جگہ ہوتی ہے۔ آپ یہاں ہیں، پتہ نہیں ایسی تقریریں ایسے اجتماعات کہاں کہاں کن کن کے گھروں میں کون کون سی مسجدوں میں دنیا کے کون کون سے کونے میں ابھی کتنی جگہ چل رہے ہوں گے، جہاں بھی بیان چلتا، جہاں بھی درس چلتا، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برابر نام لیا جاتا۔ تو نمازوں میں، بیانوں میں، قرآن پڑھتے ہوئے، ایک دوسرے کو سمجھاتے ہوئے ہر جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چلتے ہی رہتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا میں مسلمان سب سے زیادہ رکھتے ہی ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ جو 1450 سال پہلے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اے محمد تمہارا نام ہی باقی رہے گا، یہ دشمن جو ہے ان کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، تمہارا نام ہی روشن ہوگا۔ تو بہرحال اس طرح بھی اللہ تعالیٰ تسلی دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ آج ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے ایک چیز میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، ہمارے جو علماء گزرے ہیں، علماء قرآن پہ جو محنت کرے، قرآن پہ جو تدبر کرے، جو غور و فکر کرے، اس سے جو نکتے نکالے، آپ اگر ان کی تفسیریں پڑھیں گے، ان کی باتیں سنیں گے تو ماشاءاللہ قرآن پڑھنے کا ایک الگ ہی مزہ آتا، قرآن پہ غور و فکر کرنے کا ایک الگ ہی مزہ ہم لوگوں کو آتا۔ تو ان میں سے ایک چیز یہ ہے، کچھ علماء جو مفسر قرآن ہیں، جو تفسیر کرنے والے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ جو محنت کرتے ہوئے ایک کتاب لکھے جن کا نام تو ابھی فی الحال میں یاد نہیں ہے مجھے، تو یعنی وہ قرآن کی آیتوں کو ایسا جمع کرے، ایک سورت اور دوسری سورت، ایک آیت اور دوسری آیت کا جو ربط ہے، ربط کیا ہے اس میں، وہ جمع کرے، جمع کرتے ہوئے ایک کتاب لکھے، اور اس کتاب میں انا اعطینا اور اس جیسا کون سی آیتیں ہیں جس میں ربط ہے، وہ جمع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سورہ ماعون جو اس سے پہلے والی صورت ہے، سورہ ماعون کون سا ہے؟ ارائیت الذی یکذب بالدین، اس کو اور انا اعطینا کو وہ جوڑ کے اب وہ کہتے ہیں کہ سورہ ماعون میں منافقین کا ذکر ہے اور اس کا ربط سورہ کوثر میں ہے۔ کیسی آیتوں کو وہ جوڑے؟ دیکھو وہ کہتے ہیں ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے دیکھا جو جزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتا، روز جزا کو جھٹلاتا ہے، فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے،
اب یہاں پر منافقین کی صفتیں بیان ہو رہی. منافقین کیا کرتے؟ ایک تو قیامت کے دن کو جھٹلاتے، اور دوسرا قیامت کے دن کو جھٹلانے کے ساتھ ساتھ یتیموں کو بھی دھکے دیتے، یعنی یتیموں کو نہیں دیتے، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. اور منافقین کیا کرتے؟ فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے. کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہے. الذین هم یراؤن، اور جو ریاکاری کرتے ہیں، نماز پڑھتے بھی ہے تو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. الذین هم یراؤن ویمنعون الماعون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو معمولی سی چیزوں کو بھی، یعنی استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ایک دوسرے کو نہیں دیتے. اب یہ منافقین کی صفتیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں، اس صورت میں بتا رہا. منافقین قیامت کو جھٹلاتے، منافقین یتیموں کو نہیں دیتے، منافقین مسکینوں کو غریبوں کو نہیں دیتے، منافقین نماز نہیں پڑھتے، اور اگر پڑھتے بھی ہے تو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے، اور منافقین چھوٹی چھوٹی چیزوں بھی ایک دوسرے کو دیتے ہوئے مدد نہیں کرتے، ہیلپ نہیں کرتے. اب ان آیتوں کا ربط انا اعطینا میں ہے. بول رہے وہ کیسا ہے؟ یہاں منافقین کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ انا اعطینا میں کیا بول رہا؟ انا اعطینا کل کوثر ہے. منافقین نہیں دیتے، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خیر کثیر آپ کو دیا گیا، آپ کو خیر کثیر دیا گیا. وہ نہیں دیتے لیکن آپ کو خیر کثیر دیا گیا. اور دوسرا، منافقین نماز نہیں پڑھتے اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے. اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بول رہا؟ فصلی لربک، تو اللہ کے لیے نماز پڑھ. نماز بھی پڑھ اور دکھاوے کے لیے مت پڑھ، تو اللہ کے لیے نماز پڑھ. اور اللہ تعالیٰ کیا بول رہا یہاں پر کہ تو ونہر، قربانی کر. اور وہاں پر منافقین چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی، معمولی استعمال کرنے والی چیزوں کو بھی نہیں دیتے، لیکن اے محمد تو لوگوں کو دے، مسکینوں کو دے، کھلا. یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں سمجھا رہا ہے. یہ اصل میں دو صورتوں کا ربط ہے. اس طرح بھی علماء کیا ہے، ان دونوں صورتوں کو جوڑتے ہیں. تو بہرحال اس طرح ایک چھوٹی سی صورت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے الحمدللہ ہم لوگ کوشش کریں. تو اس طرح ہم لوگوں کو چھوٹی چھوٹی صورتیں جب یاد ہوں گی، اور اس کا شان نزول، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو انشاءاللہ ہماری نماز پڑھنے کا طریقہ اور اس کے اندر خشوع و خضوع بھی الگ ہوگا. تو ان تمام چھوٹی صورتوں کو ہمیشہ یاد رکھ لینے کی، اس کے ترجمے کو یاد رکھ لینے کی ہم لوگوں کو ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے. تو بہرحال امید کرتا ہوں بات تو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. تو چلو ایک اور اعتراض کا جواب ہے. وہ اعتراض یہ ہیں کہ خاص طور سے کیونکہ ویڈیوز زیادہ ہمارے وائرل ہو رہے ہیں یوٹیوب پہ، تو کئی دیندار لوگ اعتراض کرتے ہیں. اس میں خاص طور سے جب شارٹ ویڈیوز جو بنتے ہیں، تو اس شارٹ ویڈیوز بنانے میں ہم کو کمپلیٹ ویڈیو میں سے کئی باتیں کاٹ کاٹ کے شارٹ ویڈیو بنانا پڑتا، جو کہ 1 منٹ کا ریلز خاص طور سے جو انسٹاگرام میں وائرل ہوتے ہیں. اب وہ 1 منٹ میں ہم پورا میسیج تو نہیں دے سکتے، تو وہ تھوڑا میسیج سن لے کے بھی کئی لوگ غلط فہمی میں آ جاتے ہیں. اس میں سے ایک غلط فہمی یہ ہو رہی ہے اکثر لوگوں کو کہ میرا ایک ویڈیو ہے اسکوٹی چلانے والی عورتوں کے تعلق سے. اسکوٹی چلانے والی عورتیں یا پیچھے بیٹھنے والی عورتیں جو اپنے کپڑوں کا، اپنے پردے کا خیال نہیں رکھتی، اور خاص طور سے دونوں طرف پیر ڈال کے بیٹھنے کی وجہ سے عورت کے جسم کے حصے نظر آتے ہیں، پنڈلیاں نظر آتے ہیں، ٹخنے سے اوپر تک کپڑا چلا جاتا ہے. آج اس کو ایک فیشن بھی بنا لیا گیا. خاص طور سے شوہروں کے ساتھ بھی جانے والی خاص طور سے عورتیں کیا کرتی ہے، وہ بائک پہ دونوں طرف پیر ڈال کے بیٹھ کے اس کو پکڑ لینا کرنا، یہ تمام بے حیائی بے شرمی بھی کرتی ہے. روڈ پہ رومانس کرتے ہوئے بھی چلے جاتی، یہ بھی غلط ہے. اور دوسرا اپنے کپڑوں کا خیال نہیں رکھتی بیٹھنے کی وجہ سے. اور کئی لوگ صرف سب لوگ بیٹھ رہے نا ہم بھی بیٹھ رہے، بلکہ کالجوں کو جانے والی لڑکیاں بھی کیا ہے اپنے والد کے ساتھ یا امی کے ساتھ اسکوٹی پہ بائک پہ جاتی ہے، ضرورت کے بغیر بھی دونوں طرف پیر ڈال کے بیٹھتی ہے، جس کے بیٹھنے کی وجہ سے خاص طور سے کپڑے ٹخنوں کے اوپر چلے جانا، کبھی کبھی تو گھٹنوں تک بھی چلے جانا، ادھر ادھر اپنے جسم کے حصے نظر آنا. یہ تو ہر جگہ ہر ایک اپنے آنکھوں سے دیکھ ہی رہا ہے، الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں اس پر جو ویڈیو بنایا تھا، میں بولا ایک جمعہ کے خطبے میں بولا
جذباتی انداز میں بولا کہ یہ بے حیائی ہے، یہ بے شرمی ہے، اور ایسی بے شرم بے حیا عورتیں ہی ایسی حرکتیں کر رہی ہے، کیونکہ اسلام تو کہتا ہے نماز میں بھی عورت جب رکوع کرتی ہے، سجدہ کرتی ہے، اس وقت بھی عورت کے پیر، عورت کے ٹخنے نظر آنا جائز نہیں ہے۔ جب نماز جیسی عبادت میں عورت اپنے ٹخنے نہیں بتا سکتی تو تم اسکوٹیوں پہ، بائکوں پہ بیٹھ کے ادھر ادھر پیران ڈال کے بیٹھ کے تم پنڈلیاں دکھاتی ہو، اپنے جسم کے حصے نظر آتے ہیں، تو پھر یہ تمہارے لیے گناہ نہیں ہے کیا؟ جب میں یہ بات بولا تو پھر عورتوں کو تکلیف ہوئی، نہیں یہ کسی بات بول رہے۔ اب اس میں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہوئے ہماری مجبوری رہتی، ایک طرف بیٹھنے میں گرنے کا اندیشہ زیادہ ہے، اور حیدرآباد جیسے شہروں میں ٹرافک زیادہ ہے، بار بار بریک کرنا پڑتا، گرنے کا اندیشہ زیادہ رہتا، دو طرف پیران ڈالے تو اچھا بیٹھ سکتے، یہ ہے وہ ہے۔ دیکھو مسئلہ یہ ہے تمہارے سطر کا، تمہارے پردے کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی عورت پورا جسم کور کرتے ہوئے، پورے اپنے پیروں کو چھپاتے ہوئے وہ دو طرف پیر ڈال کے بیٹھے، کوئی اعتراض نہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اسکوٹی چلاتی ہے، ڈرائیونگ کرتی ہے، پیچھے بیٹھتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بے حیائی والے کام نہ کرے، بے شرمی والے کام نہ کرے بیٹھ کے، اور اپنے جسم کو پورا حصہ چھپا کے رکھے، خیال رکھے آپ کے جسم کے کیا حصہ نظر آ رہا نہیں آ رہا، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن عام طور پر 99% آپ خود بھی دیکھتے ہیں، دو طرف پیر ڈال کے بیٹھ کے جانے والیوں کا ٹخنا یا پنڈلی نظر آتی یا نہیں نظر آتی، آپ خود اپنے آپ سے سوال کر لینا۔ جب پردے کا خیال نہیں کر کے ایسا بیٹھ رہی تو اس سے بہتر ہے کہ ون سائڈ بیٹھو، جس میں آپ کا پردہ بھی مکمل ہوگا، آپ کے جسم کے حصے بھی نظر نہیں آئیں گے، تو یہ بہتر ہے، ہم یہ بول رہے ہیں۔ تو مسئلہ صرف یہ۔ اب بہانے جو بناتے ہوئے، ٹرافک کا بہانہ، گرنے کا بہانہ، کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہی جواب دیں گے کہ اللہ حیدرآباد میں ٹرافک زیادہ تھا اس لیے میں دو طرف پیران ڈال کے بیٹھی، اس لیے میرے پنڈلیاں کھل گئے، میں کیا کروں؟ تو ہماری ضرورتیں شریعت کو بدلنے کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں بنتی، کوئی جائز عمل نہیں بنتا۔ جیسا کہ میں غریب ہوں، میں روزہ نہیں رکھتا ہوں، میرے کو کمانا پڑتا، تیری غریبی سرٹیفکیٹ نہیں بنتی روزہ چھوڑنے کے لیے۔ جہاں اجازت دینا تھا شریعت ہر چیز کا اجازت دے دی۔ اور اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابیات بھی دونوں طرف پیر ڈال کے ہی بیٹھتی تھی، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر جب بیٹھنا ہوتا ون سائڈ تو نہیں بیٹھ سکتے، لیکن پردے کا پورا خیال رہتا تھا۔ آج مسلمان عورتیں پردے کا خیال نہیں کر رہی، بے پردگی کے ساتھ بیٹھ رہی، یہ اصل تکلیف ہے۔ اصل ہم جو ویڈیو بناتے ہیں اس میں یہ بے شرم ہے عورتیں، بے حیا عورتیں اس طرح کی الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ انہی عورتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں جو اپنے کپڑوں کا خیال نہیں کرتے ہوئے ایسی حرکتیں کرتی ہیں۔ جہاں ضرورت نہیں بھی ہے تب بھی دونوں طرف پیر ڈال کے بیٹھ کے پکڑ لینا کرنا، اس میں آپ کا ہی نقصان ہے۔ اس نقصان سے بچانے کے لیے ہم جب ایسی باتیں بولتے ہیں تو کچھ عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو تکلیف نہیں ہونا، بلکہ اس میں تو ایسی باتیں جو بول رہے ہیں ان کا تو شکریہ ادا کرنا ہے۔ ہاں بھائی، ہم نہیں دیکھ لے رہے، ہمارا کپڑا، ہماری بے پردگی کتنی ہو رہی ہے، ہم کو آپ بولنے کی وجہ سے اب محسوس ہوا، اب دیکھ لے رہے، ہاں بھائی ہمارا پیر نظر آ رہا نہیں نظر آ رہا، اب ہم پردے کی پابند، ہم تھوڑا سا حفاظت کریں گے، اب تھوڑا سا دیکھ سمجھ کے گاڑیوں پہ بیٹھیں گے۔ اس طرح آپ کو خیال آ رہا تو بولنے والوں کا شکریہ ادا کرنا تھا، لیکن اعتراض کرنا اور اس کے نیچے مذاق اڑانا، میرے وہ ویڈیوز آپ نکال کر دیکھیں گے، اور یہ ویڈیوز وائرل بھی ویسے ہی بہت زیادہ ہوتے، بہت زیادہ چلتے، کامنٹس بھی نیچے بہت سارے آتے، کچھ لوگ مذاق بھی بنا دیتے، ہاں مولانا صاحب اب آپ تو بیان کر رہے اسکوٹی پہ نہیں بیٹھنا، دو طرف پیران ڈال کے نہیں بیٹھنا، بولے تو آپ ہمارے کو کار خرید کے دو، پھر یعنی مذاق اڑاتے لوگ کہ آپ دو اب ہمارے کو کار، ہم کار میں بیٹھ کے جائیں گے۔ بھائی مذاق میرا اڑا رہے، لیکن میں بات کس کی بتا رہا ہوں؟ اللہ کے رسول کی بتا رہا ہوں نا۔ اللہ کے رسول نماز میں بھی پیر نہیں دکھنا بولے، تم اسکوٹیوں پہ بے شرم بے حیا بن کے دو طرف پیران ڈال کے پنڈلیاں دکھاتے ہوئے چلے جا رہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے تو اللہ کو بھی یہ بولتے کیا؟ اللہ میرے پاس کار نہیں تھا، اللہ تو کار دلاتا تو میں نہیں بیٹھ کے جاتی تھی، بولتے کیا پھر؟ اللہ تو کار کیوں نہیں دیا میرے کو بول کے اللہ سے سوال کرتے؟ کرو اب، جب کرو سوال اللہ تعالیٰ سے، ایسا ہی مذاق۔ تو کسی کو کمنٹ کرنے سے پہلے، کسی کی بات کا مذاق اڑانے سے پہلے اس کی بات کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال کپڑے کا خاص طور سے خیال رکھے، پردے کا پورا خیال رکھے، اپنے جسم کے پورے حصے ڈھانک کے رکھے، اور خاص طور سے گاڑیاں اسکوٹیاں چلاتے ہوئے چاہے وہ پیروں کا کپڑا ہو، ہاتھوں کا کپڑا ہو، چہرہ ہو، نقاب کا اٹھ جانا ہو، گلے کا کھل جانا ہو، یہ تمام چیزیں ظاہر سی بات ہے زیادہ تر ہو رہی ہے، ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر کوئی گاڑی چلاتی ہے بہت اچھی بات ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو بہرحال شریعت کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہی چند باتیں تھیں، جزاک اللہ خیر۔